ضلع لاڑکانہ میں ایک مسافر بس پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ چلتی بس کے ٹائروں پر فائر کیا اور ڈرائیور کو مجبوراً بس روکنا پڑی۔ 8 نقاب پوش ڈاکو بس کے اندر داخل ہوئے اور 40 مسافروں کے موبائل فون اور بٹوے ایک ایک کر کے اپنے قبضے میں کرنے لگے۔ ایک ڈاکو نے غور کیا تو اسے پتہ چلا کہ ان مسافروں میں اس کے پرائمری اسکول کا ٹیچر بھی شامل ہے جو اس کے گاؤں میں پڑھاتا تھا۔ اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ وہ اپنے ٹیچر کو بھی لوٹے، لہٰذا اس نے موبائل فون اور بٹوا اس بزرگ ٹیچر کو واپس کر دیا۔ ٹیچر یہ بات سمجھ چکا تھا کہ یہ موبائل فون اور بٹوا واپس کرنے والا کوئی میرا شاگرد ہے جو اب ڈاکو بن چکا ہے۔ اسے اس بات کا بہت افسوس ہوا، لیکن فی الحال وہ اپنے تمام مسافروں کو مالی خسارے سے بچانا چاہتا تھا، ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا بزرگ ٹیچر نے ایک چال چلی، اینک اتار کر اپنے آنسو صاف کیے اور بلند آواز میں کہا، آج سے کچھ سال پہلے میرا ایک قابل ترین شاگرد تھا جو ضلع لاڑکانہ کے گاؤں میں موبائل نیٹ ورک کا ایشو تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی باسی اپنے پیاروں کو فون نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس علاقے میں کسی بھی موبائل نیٹ ورک کے سگنل موجود نہیں تھے۔ علاقے کے لوگ اس گاؤں کے وڈیرے کے پاس آتے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے، سائیں ہم کسی سے رابطہ نہیں رکھ سکتے، مہربانی کر کے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ سائیں قائم علی ان سے یہی کہتا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ پھر اپنے ذرائع استعمال کر کے قائم علی نے اس گاؤں میں ایک کمپنی کا موبائل ٹاور لگوایا اور یہ ایشو ختم ہوا۔ ٹاور کے انسٹالیشن کا کام جاری تھا۔ ایک انجینئر 45 میٹر کی بلندی پر اینٹیناز وغیرہ لگا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے اس کی نظر سائیں قائم علی کی حویلی کی چھت پر پڑی۔ چھت پر ایک کمرہ تھا جس کی کھڑکی سے ایک عورت رسیوں میں بندھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے تو انجینئر نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر اپنے موبائل کا کیمرہ زوم کیا تو اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ یہ ایک نوجوان عورت تھی جو رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور پھر اس کو ایک چارپائی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے ٹھیک سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی ٹاور سے نیچے گر جائے گا۔ اور مزے کی بات تو یہ تھی، ٹاور کے انسٹالیشن کا کام کرنے والے ٹیکنیشین مزدوروں کی رہائش بھی قائم علی کے ڈیرے پر ہی تھی۔ رات کو انجینئر نے اپنے ایک دوست سے کہا، یار میں نے ایک عبرتناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس وڈیرے نے کسی عورت کو اغوا کر رکھا ہے اور اسے چھت پر رسیوں سے باندھ رکھا ہے۔ میں نے خود دیکھا، ہمیں کسی طرح پولیس کو اطلاع دینی چاہیے اور اس عورت کو آزاد کروانا چاہیے۔ انجینئر کے دوست نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا، عقل سے کام لو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہم یہاں اجنبی ہیں اور دوسرے ہم وڈیرے کے ہی مہمان ہیں۔ یہاں گاؤں دیہاتوں میں اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں کی دشمنیاں مشہور ہیں۔ سالوں سال لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جانیں لیتے ہیں۔ مگر انجینئر جس کا نام تیمور تھا وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں چین سے نہیں سو سکتا۔ جب اس عورت کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ تیمور کے دوست نے کہا، اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی زیادہ شوق ہے تو خود مرو، لیکن یاد رکھو اس معاملے میں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ جب تیمور کو یقین ہو گیا کہ میری مدد کرنے والا کوئی نہیں، تب وہ سوچنے لگا کہ کس طرح اس لڑکی کی مدد کی جائے جو چھت پر آخری سانسیں لے رہی ہے۔ سائیں قائم علی کا منشی میر علی مہمانوں کی خدمت کر رہا تھا اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہا تھا۔ انجینئر تیمور کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اسے منشی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھا جہاں وہ منشی سے بات کر سکے۔ تمام مہمانوں کو کھانا دے کر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جانے لگا تو تیمور جلدی سے اس منشی کے پاس آیا اور اسے پیچھے سے آواز دی۔ منشی اپنی جگہ پر رک گیا اور اسے کہنے لگا، جناب
میں نے آپ سے بات کرنی ہے، معذرت کے ساتھ صرف آپ کے 2 منٹ ہی لوں گا۔ منشی یہ بات سن کر حیران ہوا اور پھر تیمور سے کہنے لگا، جناب بتائیں کیا بات ہے؟ جس پر اس نے کہا، کل سے میں عجیب صورتحال سے گزر رہا ہوں۔ کل جب میں ٹاور پر چڑھا تب میں نے حویلی کی چھت پر ایک منظر دیکھا۔ تمہارے مالک وڈیرے قائم علی نے کسی عورت کا اغوا کر رکھا ہے، اسے رسیوں سے باندھا گیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس عورت کی مدد کیجیے۔ یہ سن کر منشی میر علی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے تیمور سے کہا، آپ ہمارے مہمان ہیں، اب جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے تو میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ عورت قائم علی کی اپنی بیٹی ہے۔ یہ سن کر تیمور حیران ہوا اور منشی سے کہنے لگا، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ منشی نے کہا، جناب میں آپ کو پھر کبھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا، ابھی میں نے جانا ہے اور گفتگو کرنے کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں، دیواروں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے ہماری یہ گفتگو سن لی تو آپ کے لیے تو مسئلہ بنے گا، ساتھ ساتھ میری بھی نوکری چلی جائے گی، میں بھی بے روزگار ہو جاؤں گا، اور میں تو اسی علاقے کا رہنے والا ہوں۔ کل کو وڈیرا مجھے کیسے زندہ چھوڑے گا؟ میں کل رات دوبارہ آپ سے ملوں گا۔ تو مور کو منشی منیر کا انتظار تھا۔ وہ اس بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ ظالم باپ نے اپنی ہی بیٹی کو اس قید میں کیوں رکھا ہے، اس کی کیا غلطی ہے۔ دوسری رات کھانا کھانے کے بعد مہمان سو چکے تھے۔ منشی میر علی نے تیمور کو کال کی اور حویلی سے باہر ایک جگہ پر بلایا۔ تیمور وہاں پہنچا تو منشی نے کہا، بات سنیں بھائی، سچ پوچھیں تو مجھے بھی اس بات کا بڑا غم ہے۔ قائم علی کی یہ بیٹی جس کا نام سجل ہے، یہ حیدرآباد کی ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سجل کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تو دے دی، لیکن وہاں کسی صورت کسی لڑکے سے بات نہیں کرنی، بلکہ اس کے بارے میں سوچنا تک نہیں۔ سجل نے بھی اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا، مگر سجل یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا والد اس کی شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، جو کہ ایک آوارہ قسم کا شخص تھا۔ اس کا نام جعفر تھا اور یہ جعفر ہی تھا جو سجل پر نظر رکھتا تھا۔ اس نے اپنے آدمی یونیورسٹی کا ماحول چیک کرنے کے لیے بھی بھیجے تھے، اور ادارے کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جن کا جعفر سے رابطہ تھا اور وہ سجل کے بارے میں سے بتاتے تھے۔ حالانکہ سجل ان باتوں سے مکمل طور پر لا علم تھی اور یہ بات تک نہیں جانتی تھی کہ یونیورسٹی کے اندر ہی اس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کی فیملی کا ہی ایک لڑکا تھا جس کا نام ذیشان تھا، سجل سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کسی صورت سے شان سے بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی، بلکہ اس نے تو ذیشان کو بتایا بھی تھا کہ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، اور جس طرح کی تم کوشش کر رہے ہو تو تمہاری جان کو خطرہ ہے، ایسا مت کرو، مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرو۔ مگر وہ سجل کو پسند کرتا تھا اور بار بار سجل سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور اچھی فیملی کا لڑکا تھا، مگر وہ اپنے گھر والوں کے خوف کی وجہ سے ذیشان کو اگنور کرتی تھی، حالانکہ وہ بھی جانتی تھی کہ اس کا کزن جعفر کیسا ہے اور وہ اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ پھر ایک دن سجل نے خود ذیشان سے ملاقات کی، مگر اس ملاقات میں اس نے ذیشان کو منع کیا کہ خدا را مجھ سے دوبارہ مت ملنا، تم میرے خاندان سے واقف نہیں۔ مگر وہ اتنا ضدی تھا کہ اس نے سجل سے کہا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، شادی کروں گا تو صرف تم سے ہی کروں گا۔ سجل اس کے پاگل پن پہ حیران تھی، ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا کہ اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی جگہ ہے تو میری بات پر عمل کرو، آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا اور نہ ہی میرا پیچھا کرنا۔ ذیشان سجل کی مجبوری کو سمجھ چکا تھا، اس نے اپنی محبت کی قربانی دی اور سجل سے وعدہ کیا کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ مگر جیسے ہی وہ پارک میں بات کر رہے تھے، کینٹین کے ایک ملازم نے ان کی تصویر کھینچ لی اور پھر وہ ایک تصویر جعفر کو بھیج دی۔ جعفر سجل کو کسی اجنبی کے ساتھ دیکھ کر آگ بگولا ہو چکا۔ وہ موبائل لے کر سیدھا قائم علی کے پاس گیا اور کہا، چچا میں آپ کو منع کرتا تھا کہ سجل کو شہر میں تعلیم حاصل مت کروائیں، یہ دیکھیں کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہے، اب یہ ہمارا نام
اس خاندان کا نام مٹی میں ضرور ملائے گی۔ قائم علی نے جب دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے خراب طبیعت کا بہانہ کیا اور اپنی بیوی زبیدہ سے کہا، اپنی بیٹی کو بلاؤ، اپنی لاڈلی کو کہو کہ تمہارا باپ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ زبیدہ ہاتھ جوڑ کر اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ بچی ہے، ایک بار وہ جب گھر آئے گی تو میں اسے سمجھاؤں گی۔ خدا را میری بیٹی پر ظلم مت کرنا، اس کے ساتھ یہ ناانصافی نہ کرنا۔ لیکن وہ اپنے شوہر قائم علی سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر جب ایک بار کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے ارادے سے پیچھے ہرگز نہیں ہٹتا۔ پھر زبیدہ نے روتے ہوئے سجل کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے بابا کی طبیعت خراب ہے، جلدی سے گھر آ جاؤ۔ لیکن سجل نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کا یونیورسٹی میں آخری دن ہے۔ وہ تو اپنے خاندان، اپنے والد سے محبت کرتی تھی۔ اسی محبت میں اس نے ذیشان کو ٹھکرا دیا، مگر اس کے باپ نے محض وہ تصویر دیکھ کر اپنے بھتیجے جعفر کی بات پر یقین کر لیا۔ سجل نے جیسے ہی فون سنا تو اپنے باپ کے لیے تھوڑی چلی آئی، فوراً حیدرآباد سے لاڑکانہ روانہ ہوئی۔ مگر وہ جیسے ہی یہاں آئی تو یہاں کے حالات تو کچھ اور تھے۔ حویلی میں ہر شخص اسے غصے سے دیکھ رہا تھا، خاص کر اس کا چچا اور اس کا باپ قائم علی غصے میں تھا۔ پہلے تو انہوں نے خوب اسے غصہ کیا، مارا، پھر اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ماں زبیدہ اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی تھی، اپنے شوہر کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھ گئی اور اپنی بچی کی زندگی کی بھیک مانگی۔ لیکن قائم علی اپنی بیوی سے بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ جب میں منع کرتا تھا کہ اسے نہیں پڑھانا تو اس نے کہا کہ وہ خاندان کی واحد عورت ہے جو اپنی بیٹی سجل کو پڑھانا چاہتی تھی۔ لیکن دیکھو تمہاری بیٹی نے ہمارے منہ پر کیسا کالک ملا ہے، وہاں لڑکوں سے ملتی ہے، کل کو یہ کسی کے ساتھ شادی بھی کر لے گی۔ لیکن زبیدہ جھولی پھیلائے اپنے شوہر کے سامنے بیٹھی رہی، مگر قائم علی کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا۔ زبیدہ کھڑکی سے ہی اپنی بیٹی سے ملاقات کرتی تو سجل نے اپنی ماں کو بتایا کہ ماں، میں نے منع کیا تھا، ایک لڑکا مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ مجھ سے دوبارہ نہیں ملنا، میری منگنی طے ہو چکی ہے، اور وہ لڑکا میری بات بھی مان گیا، دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ مگر اس کے باوجود میر جعفر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اسی کے آدمی نے میری تصویر بنا لی اور میر جعفر کو بھیجی، اور اب یہ ابا کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے یہی کہتی کہ بیٹی، میں خود بے بس ہوں، میں تمہارے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بار بار تمہاری زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، خدا سے دعا کرو کہ تمہارا باپ تجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمہارے لیے رحم ڈال دے۔ تیمور نے جب سجل کی یہ کہانی سنی تو کافی افسوس ہوا۔ وہ منشی میر علی سے کہنے لگا، آپ اس لڑکی کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ جس پر منشی سے کہنے لگا، میں کیسے سجل کی مدد کر سکتا ہوں، میرا مالک تو سائی قائم علی ہے، اگر میں اس کے خلاف کیا تو سمجھو اپنے مالک سے نمک حرامی۔ تیمور نے مسکرا کر کہا، یہ آپ نے تو عجیب بات کہی، میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کی بیٹی کو اس طرح کوئی رسیوں سے باندھ دے جبکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہ ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ تیمور کا یہ سوال سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں تیمور کے سامنے جھکا لیں۔ واپس گھر گیا تو بار بار سجل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے تو سجل کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، منشی میر کا اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام فیضان تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ کاش اس کی بیٹی بھی ہوتی۔ اس کی اپنی بیٹی نہیں تھی تو وہ سجل کو اپنی بیٹی ہی سمجھتا تھا۔ صبح ہوئی تو منشی میر نے اپنی بیوی سے کہا، میرے لیے دعا کرنا، میں سجل بیٹی کو اذیت کی اس زندگی سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ بیوی اس سے پوچھ رہی تھی کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ جس پر اس نے بیوی کو بتایا، میں تمہیں سب بتاؤں گا۔ اس نے تیمور سے کہا، تم کسی طرح ذیشان سے رابطہ کرو اور اسے بتاؤ کہ سجل کی زندگی خطرے میں ہے، اگر سجل سے اب بھی محبت کرتے ہو تو اسے اس جہنم سے لے جاؤ۔ منشی میر نے تو کسی طرح ذیشان کے گھر کا ایڈریس بھی پتہ کیا اور پھر تیمور ذیشان کی طرف حیدرآباد روانہ ہوا۔ اسے یہی بتایا کہ سجل کی زندگی خطرے میں ہے، اس کا باپ اسے رسیوں سے باندھ کر جانوروں کی طرح سلوک کرتا ہے۔ ذیشان کو یہ سن کر کافی افسوس ہوا۔ وہ تو یہی کہہ رہا تھا
کہ سجل نے تو اپنے خاندان اور باپ کی خاطر مجھے چھوڑ دیا، مگر اس کے باوجود اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ تیمور نے بتایا کہ یونیورسٹی کے اندر ہی کسی نے تم دونوں کی تصویر بنا لی تھی اور پھر وہ تصویر سجل کے باپ کو دکھائی۔ تیمور ذیشان کو لے کر لاڑکانہ آیا۔ منشی میر علی اور تیمور نے مل کر سجل کی مدد کی اور اسے اس قید سے رہائی دلانے کی کوشش کی۔ تیمور اور ذیشان سڑک پر گاڑی پر سجل کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ رات کی تاریکی میں منشی میر علی حویلی کی چھت پر آیا۔ سائیں قائم علی منشی میر علی پر پورا بھروسہ کرتا تھا۔ جس کمرے میں سجل کو قید کیا گیا، اس مکان کے تالے کی چابی میر علی کے پاس ہی تھی۔ اس نے تالا کھولا، سجل کو رسیوں سے آزاد کیا اور رو کر کہا، بیٹی جاؤ، تمہیں آج اس قید سے رہائی مل چکی ہے۔ وہ اسے ایک خفیہ دروازے سے حویلی سے باہر لایا، مگر اس کے لیے اس نے حویلی کے باورچی کی مدد ضرور حاصل کی۔ باورچی نے آج رات کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ قائم علی کا پورا خاندان گہری نیند میں تھا، حتیٰ کہ اس نے قائم علی کے کتوں کو بھی بے ہوش کیا۔ قائم علی سجل کو ذیشان کے پاس لے گیا اور پھر تیمور اور ذیشان سجل کو یہاں سے دور کراچی لے گئے۔ منشی میر نے سکھ کا سانس لیا۔ آج اسے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، مگر صبح حویلی میں کوہرام مچ گیا کیونکہ قائم علی کی بیٹی سجل غائب تھی۔ قائم علی نے ایک ایک ملازم کو لائن میں کھڑا کیا اور انہیں مارنا شروع کیا، مگر اس کا شک ابھی تک منشی میر تک نہیں گیا تھا۔ پھر منشی میر کا ایک مخالف جو اسی گاؤں سے تھا، اس نے قائم علی سے یہی کہا، جس پر آپ کو سب سے زیادہ اعتماد ہے، اسی نے سجل کو قید سے آزادی دی۔ قائم علی کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، تو اس نے وڈیرے کو ویڈیو ثبوت کے طور پر دکھائی، جہاں منشی میر سجل کو اپنے ساتھ لے کر حویلی سے باہر جا رہا تھا۔ قائم علی نے جیسے ہی ویڈیو دیکھی تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا، منشی کو ایسی سزا ملے گی جو اس نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ جعفر کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنے چچا کو مشورہ دیا، اس بغیرت منشی کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیں، اور وہ بھی سارے گاؤں کے سامنے، تاکہ گاؤں والے عبرت حاصل کریں۔ لیکن قائم علی کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے جعفر سے کہا، اسے اس سے بھی زیادہ سخت سزا دینے کا ارادہ ہے میرا۔ پھر اس نے منشی میر علی کو پکڑا، اس کے دونوں پاؤں میں رسیاں باندھ دیں اور پھر وہ رسیاں دو طاقتور اور موٹے اونٹوں کے گلے میں ڈال دیں۔ پھر ان اونٹوں کو مخالف سمت میں دھڑایا۔ منشی کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے پورا گاؤں جمع تھا اور اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب منشی میر علی اذیت ناک موت مرے گا۔ اونٹوں کو دھڑایا گیا، بیچارے منشی میر علی کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ سجل کو آزاد کروانے کے جرم میں مارا گیا۔ فیضان نے اپنے مرتے باپ کو دیکھا، کیونکہ منشی میر علی کی بیوی اور بیٹے کو بھی مجبور کیا گیا کہ وہ میر علی کو مرتے ہوئے دیکھیں۔ میر علی کی موت کے بعد اس کی بیوی سے یہی کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے اس گاؤں سے چلی جاؤ، ورنہ تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے اور تم دونوں کو بھی جلا دیا جائے گا۔ میر علی کی بیوی زرینہ آنسو بہاتی ہوئی اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ وہ اپنی بہن کے گھر گئی، مگر فیضان جو کہ اس وقت 6 سال کا تھا اپنے باپ کو نہ بھلا پایا۔ اس کے باپ کو درد تکلیف دے کر مارا گیا۔ زرینہ اپنے بیٹے فیضان کی وجہ سے پریشان تھی۔ اسے اسکول میں ایڈمیشن دلوایا تاکہ اس کا دھیان پڑھائی کی طرف ہو جائے اور وہ اپنے باپ کی موت کو بھول جائے، مگر اسکول کے اندر وہ اپنے ہی خیالوں میں گم رہتا، پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا۔ ایک دن ماسٹر صاحب نے فیضان کو بہت مارا کیونکہ ایک آسان سا سوال بھی اس سے حل نہ ہوا۔ فیضان روتا ہوا گھر آیا تو ماں کو سارے حالات بتائے۔ اس کی ماں کو بھی بہت افسوس ہوا۔ دوسرے ہی دن اس کی ماں زرینہ ماسٹر صاحب کے پاس گئی۔ ماسٹر یعقوب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ماسٹر صاحب، میرا بیٹا یتیم ہے، میں بیوہ ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو وڈیرے نے مارا تھا اور پورا گاؤں اس کے مرنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ فیضان نے بھی اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو مرتے ہوئے دیکھا۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ نرمی کریں، میرے بیٹے پر تشدد مت کریں۔ ماسٹر یعقوب نے جب زرینہ کی یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اس نے زرینہ سے کہا، آج سے آپ میری بہن ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ فیضان یتیم ہے اور اس حد سے گزرا ہے۔ میں تو اس کی بھلائی ہی چاہتا تھا، اسی لیے اس پر سختی کی، لیکن آئندہ میں اسے نہیں ماروں گا۔ اس دن کے بعد ماسٹر صاحب نے فیضان کو نہ مارا۔
اسے کافی شفقت سے پیش آتے۔ باقی ٹیچرز کو بھی منع کیا کہ فضان کو نہیں مارنا، بلکہ فضان کو نرمی سے پڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن فضان کچھ ہی اور سوچوں میں تھا۔ 5 جماعتوں سے زیادہ وہ نہ پڑھ پایا اور سکول چھوڑ دیا۔ سکول چھوڑنے پر ماسٹر یعقوب کو بہت افسوس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ فضان ایک ذہین اور لائق بچہ ہے، ایک حادثے سے گزرا ہے اور پڑھائی کرنا اس کے لیے کافی دشوار ہو چکا ہے۔ اس کا فوکس کہیں اور تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک اسی بات پر اٹکا تھا جب پورا گاؤں اس کے باپ کی موت پر نعرے لگا رہا تھا۔ قائم علی زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، اور قائم علی ایک ایسا نام تھا جو وہ کبھی نہ بھلا پایا۔ محض 14 سال کی عمر میں ہی اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جس عمر میں بچے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، اس عمر میں وہ اپنے باپ کے قاتل کو مارنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس کوئی پسٹل نہیں تھا۔ وہ حیران تھا کہ کیسے پسٹل کا بندوبست کرے۔ اس کا ایک دوست تھا ناصر، جس کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ناصر نے اسے وعدہ کیا کہ میں اپنے باپ کا پسٹل تمہیں دوں گا، اس سے زیادہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے ناصر سے کہا، ٹھیک ہے، میرے لیے پسٹل کا بندوبست کرو۔ ناصر نے اپنے باپ کا پسٹل چرا کر اس کے پاس لایا اور اسے دے دیا۔ وہ ماں کے پاس آیا، سلام کیا اور کہا، ماں میں مزدوری کرنے کے لیے لاڑکھانہ جا رہا ہوں۔ گھر کے حالات کافی تنگ ہیں، لہٰذا میں یوں فارغ گاؤں میں نہیں گھوم سکتا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ مزدوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ لیکن وہ مزدوری کا بہانہ کر کے قائم علی کی طرف روانہ ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ قائم علی ایک جگہ تقریر کرنے والا ہے۔ اس کے لیے اسٹیج سجائی گئی۔ الیکشن کیمپین کے لیے وہ ساتھ والے گاؤں میں آ رہا تھا۔ فضان بھی وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ بڑی ہی بے صبری سے قائم علی کا انتظار کر رہا تھا۔ قائم علی اس گاؤں میں آیا، اس کا شاندار استقبال کیا۔ فضان پہلے ہی نشست میں بیٹھا تھا، ایک اور اچھے موقع کی تلاش میں تھا۔ جیسے ہی قائم علی نے اپنی تقریر شروع کی، فضان نے پسٹل نکالا اور پھر اس کے بعد قائم علی پر فائر کر دیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فضان وہاں سے بھاگنا شروع ہوا۔ زخمی حالت میں قائم علی کو ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ چکا تھا۔ گولی اس کے سینے میں دل کے آر پار نکل گئی تھی۔ فضان جانتا تھا کہ اب وہ واپس گھر نہیں جا سکتا۔ اس نے ایک جنگل کا رخ کیا۔ وہ جنگل میں چھپنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ زندگی کی اس کی پہلی رات تھی جو اس نے جنگل میں گزاری۔ یہ ایک خونخوار جنگل تھا جہاں وہ خوف کے مارے جنگل پر بیٹھا تھا۔ صبح ہوئی تو ایک ڈاکو کی اس پر نظر پڑی اور اسے نیچے اترنے کا کہا۔ وہ خوف کے مارے نیچے نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں، تب وہ درخت سے نیچے اترا۔ ڈاکو کو پکڑ کر اسے اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ ان کے سردار کا نام سلطان تھا۔ سلطان اس سے پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو اور یہاں جنگل میں کیا کر رہے ہو، جس پر اس نے سلطان کو سب سچ سچ بتا دیا کہ میں ایک قتل کر کے ادھر آیا ہوں۔ سلطان کو اس کی بات پر یقین نہ آیا کہ ایک کمزور سا لڑکا کسی کو کیسے مار سکتا ہے، لیکن جب اس نے بتایا کہ میں نے قائم علی کو مارا ہے تو وہ حیران ہوئے۔ ان تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ قائم علی کو اسٹیج پر ہی مار دیا گیا ہے، لیکن اس کو مارنے والا نامعلوم شخص ابھی تک فرار ہے۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ تم نے قائم علی کو کیوں مارا، جس پر اس نے بتایا کہ اس نے میرے باپ کو بے دردی سے مارا تھا۔ میں ابھی تک اپنے باپ کا وہ قتل نہ بھول پایا۔ میں نے اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے۔ سلطان نے فضان سے پوچھا کہ قائم علی نے تمہارے باپ کو کیوں مارا، جس پر فضان نے اسے بتایا کہ میرے باپ کی صرف یہی غلطی تھی کہ اس نے قائم علی کی بہن کو آزاد کروایا اس ظالم بھائی سے جو اپنی بہن پر ظلم کر رہا تھا۔ کئی سالوں سے وہ بیچاری اپنے ہی بھائی کی قید میں تھی اور تڑپ تڑپ کر مر رہی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب اس نے میرے باپ کو پورے گاؤں کے سامنے مارا، اور پورا گاؤں اس وقت میرے باپ کی موت کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے فضان سے کہا، کیا تم ہمارے ساتھ رہنا چاہو گے؟ تم بہت بہادر لڑکے ہو اور ہم بہادر لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ ویسے بھی تم اب واپس نہیں جا سکتے۔
کیونکہ پولیس تمہاری تلاش میں ہوگی۔ فیضان نے کہا، میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن مجھے اپنی ماں کی وجہ سے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ اکیلی ہے۔ میں نے تو اس سے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں مزدوری کرنے کے لیے۔ اگر میں ماں کو حقیقت بتاتا تو ماں مجھے کسی صورتحال میں اس بات کی اجازت نہ دیتی کہ میں قائم علی کو مار دوں۔ اسے ہمیشہ میری ہی پرواہ تھی اور میری ہی بھلائی چاہتی تھی۔ مجھے پڑھانا چاہتی تھی، لیکن میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ کاش کہ وہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو شاید میں پڑھ لکھ بھی جاتا، لیکن پڑھائی اب میرے بس کی بات نہیں، کیونکہ میرے باپ کے قاتل کا چہرہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہی رہتا تھا۔ سلطان نے اسے تسلی دی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری ماں کو یہ اطلاع دے دی جائے گی کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اس کے علاوہ اگر تم چاہو تو تمہاری ماں کو ہم ادھر ہی لے کے آ سکتے ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ فیضان نے بھی یہی کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ماں یہاں آ جائے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو آپ لوگوں کا مجھ پر احسان ہوگا۔ سلطان نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری ماں یہاں پہنچ جائے گی۔ رات کے اندھیرے میں سلطان کا آدمی گاؤں میں گیا۔ وہ ان کے گھر کی دیوار پھیلان کر گھر میں داخل ہوا تو اچانک زرینہ ایک اجنبی شخص کو اپنے گھر میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس سے پوچھنے لگی، آپ کون ہیں؟ جس پر اس نے بتایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا ہمارے پاس ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ آپ کے بیٹے نے اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے اور قائم علی کو گولی مار دی۔ یہ سن کر زرینہ حیران ہوئی، کہنے لگی، قائم علی کو میرے فیضان نے مارا؟ جس پر اس نے بتایا، ہاں، قائم علی کو آپ کے بیٹے نے ہی مارا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی اور اس آدمی کے ساتھ روانہ ہوئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اپنے بیٹے کے سامنے تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ وہ دونوں سلطان کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ سلطان نے زرینہ کو اپنی بہن کا درجہ دیا اور فیضان کو اپنا چھوٹا بھائی بنا لیا۔ سلطان نے فیضان کو بتایا، ہم اپنے حق کے لیے یہاں جمع تھے۔ ہمارا یہ علاقہ کئی محرومیوں کا شکار ہے، نہ اچھی تعلیم ہے اور نہ ہی بجلی کی سہولت موجود ہے۔ ہمارا شکار وہ کرپٹ لوگ ہیں جو غریبوں کا خون چوستے ہیں۔ سلطان ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا، جس کے بعد سلطان کا بھائی ان کا سردار بن گیا اور فیضان اس کا نائب۔ ایک بار ایک تیز رفتار بس نے گاؤں کے 2 بچوں کو کچل دیا جو کہ اسکول جا رہے تھے۔ اس ٹریولنگ کمپنی کا مالک ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس نے پولیس والوں کو پیسہ دے کر یہ معاملہ ٹھپ کروا دیا، لیکن فیضان اور اس کے ساتھیوں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ آج رات ان کا منصوبہ تھا کہ بس پر حملہ کرنا ہے اور ان کی کمپنی کی بس کو اس روٹ پر سفر نہیں کرنے دینا۔ چلتی ہوئی بس پر انہوں نے فائرنگ کی اور پھر اس کے بعد ڈرائیور کو مجبوراً بس روکنا پڑی، ورنہ بس الٹ بھی سکتی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ تمام مسافروں سے موبائل اور بٹوے لینا شروع ہوئے، مگر فیضان یہ دیکھ کر حیران ہوا، کسی بس میں اس کا استاد ماسٹر یعقوب علی بھی سفر کر رہا تھا۔ اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ وہ اپنے ہی استاد کو لوٹے، لہٰذا اس نے ماسٹر صاحب کو موبائل فون اور بٹوا واپس کر دیا۔ ماسٹر یعقوب سمجھ چکے تھے کہ جس نے مجھے یہ بٹوا اور موبائل واپس کیا ہے، یہ میرا کوئی طالب علم ہی ہوگا جو مجھے جانتا ہوگا، مجھ سے پڑھا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں کہنے لگے، تم جو بھی ہو، میں یہ بٹوا اور موبائل واپس نہیں لینا چاہوں گا جب تک تم تمام مسافروں کو واپس نہیں کرتے۔ سلطان کے بھائی نے جب یہ سنا تو وہ یعقوب کی طرف آیا، اسے گریبان سے پکڑ کر تھپڑ مارا اور کہا، بڈھے یہاں بیٹھ جا چپ چاپ۔ فیضان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اس نے سلطان کے بھائی کو منع کیا تو اس کے بھائی نے فیضان پر ہی پسٹل تان لی۔ 3 لوگ فیضان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے سلطان کے بھائی پر پستول تان لیا۔ ایک استاد کی وجہ سے وہ آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے پر فائرنگ کی۔ سلطان کا بھائی اور فیضان موقع پر ہی جان بحق ہو گئے۔ ان کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ ہمارا سردار مر چکا ہے تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے واپس بھاگنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے 2 لاشوں کو اٹھانا شروع کیا۔ فیضان کے چہرے سے جب نقاب ہٹایا گیا تو ماسٹر یعقوب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ انہیں اس بات کا بہت افسوس ہو رہا تھا کہ فیضان ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہوا۔
پھر اسے فیضان کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے اپنے باپ کا بدلہ بھی لیا ہے، ایک سیاستدان کو مار دیا، وہ بھی بھری محفل میں۔ لیکن سب سے زیادہ جس بات نے ماسٹر یعقوب کو متاثر کیا، اس کے دل میں آج بھی استاد کا احترام ہے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ فیضان برا نہیں تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔